الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقوتنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغنانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر پہلی مرتبہ، ویسے میں 7-8 مرتبہ آیا ہوں مگر پہلی مرتبہ پاکستان بنانے کا جو آخری تاریخی فیصلہ بنارس میں ہوا، جس میں صدر الافاضل کے ساتھ امیر ملت سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے والد بزرگوار دونوں شہید تھے. اور جب دونوں اکٹھا ہوئے تو کچھ نہ کچھ انقلاب آیا. آج منگانی شریف میں دونوں اکٹھا ہوئے ہیں. اب یہاں جو انقلاب آئے گا وہ پاکستانی انقلاب تھا، یہ روحانی انقلاب. میں نے جب جائزہ لیا لائبریری کا، خانقاہ کا، تبرکات کا، آثار ہمارے گھرانے کی کچھ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. تو میں سوچ میں پڑ گیا، یہاں ہر کرم ہی نظر آتا. یقین پہ نظر ڈالتا ہوں تو کرم خدا، علم پہ نظر ڈالتا ہوں تو کرم مصطفیٰ، نسبت پہ نظر ڈالتا ہوں تو کرم مرتضیٰ، جب قریب سے دیکھتا ہوں تو کرم حسین. اب ایسا سنگم تو بہت کم ملے گا
کہ ایک محدث کا بیٹا ہے اور ایک محدث کا شہزادہ ہے، اور یہ سنگم ہے، ایسا موقع کب ملے گا؟ پیارا وہیں سے میں بھی شروع ہونا چاہتا ہوں جہاں سے قرآن شروع ہوا۔ پتہ نہیں کسی نے محسوس کیا کہ نہیں کہ میں نے کون سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی بے سے، وہ ختم ہوتا ہے والناس کی سین پر، اور اعلان کر رہا باس لیکن نہیں سو رہا ہے۔ بے سے شروع ہوا، سین پر ختم ہوا، باس۔ ادھر سے پڑھو تو بس ہے اور الٹ کے پڑھو تو سب ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے ہی بس اور اسی میں سب، ایسا ہے کلام رب۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک پریکٹیکل برکت بتاؤں، اس کو آپ جب چاہیے آزما سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھوک آپ کو بہت لگی ہو تو بغیر بسم اللہ کے کھاؤ، ہو سکتا 6 روٹی کھا جاؤ، اتنی ہی بھوک دوبارہ جب لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ 6 کی جگہ 3 ہی میں نپٹ جاؤ۔ 3 روٹی بچ جانا برکت نہیں تو کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے؟ ہر آدمی کے ساتھ ہمزاد لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، اور جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اسی میں اپنا حصہ نکالتا ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اسی میں سے لیتا ہے، جو پیتے ہیں اسی میں سے لیتا ہے۔ تو میرے آقا نے اسے بھوکا رکھنے کے لیے ہمیں ترکیب بتائی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھاؤ گے تو وہ نہیں لے سکے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کچھ پیو گے تو وہ تمہارا ہمزاد نہیں پائے گا۔ تو 2 گلاس پانی کے بجائے 1 ہی گلاس پانی میں اطمینان ہو جائے گا، کیونکہ اس کو گیا ہی نہیں، آدھا بچ گیا۔ تو ایک عادت بنا لو، بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کچھ کھاؤ تو پہلے کر لو، پیو تو پہلے بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ گے سارا کھانا تیرے پیٹ میں جائے گا، ہمزاد کے وہ شیطان کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ بسم اللہ کہہ کر پیو گے تو سارا پانی آپ کے پیٹ میں جائے گا، ہمزاد میں نہیں جائے گا۔ اس پر مجھے اپنے بزرگ کا لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ ہماری جماعت کے عظیم المرتبہ شخصیت، انہوں نے تفریح طرح کے لیے لوگوں سے ایک سچ بات بتا دی کہ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ 60 برس، ویسے تو میں نے ہمیشہ بسم اللہ کر کے کھایا پیا ہے، لیکن 60 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بغیر بسم اللہ کے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں، اور بغیر بسم اللہ کے میں نے کچھ پیا ہی نہیں، تو میرا شیطان 60 برس سے بھوکا پیاسا ہے، کچھ اسے ملا ہی نہیں۔ لیکن جب میں حقہ پیتا ہوں تو بسم اللہ نہیں کہتا، تاکہ 60 سال کے بھوکے پیاسے شیطان کے خالی پیٹ میں صرف دھواں آ جاتا۔ مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو اب آئیے تھوڑا اکیڈمک موڈ بنائیے۔ یہ بسم اللہ جو ہے، یہ با جو ہے گرامر کے اعتبار سے میں آپ کو کیا کہوں، میرے کلاس میں ہر کلاس کے لوگ ہیں، کس کلاس کی تقریر کروں؟ بس یوں سمجھ لو کہ با جو ہے عربی گرامر میں کبھی قسم کے لیے ہے، انصاف کے لیے ہے، کبھی استعانت کے لیے ہے، مدد، کبھی استعانت کے لیے ہے، کبھی انصاف کے لیے ہے، کبھی استعانت 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 کے
یہاں جو با ہے وہ استعانت کے لیے، اللہ کے نام کی مدد سے۔ یہ داخل ہے اسم پر، حرف جار داخل ہے اسم پر، مدد مانگ رہے ہیں ہم اسم سے۔ اسم اللہ میں جو اسم ہے، تو اگر اللہ اللہ ہے تو اسم کون ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نبی اللہ میں اللہ اللہ ہے، نبی کوئی اور ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ ہے، رسول کوئی اور ہے۔ عبداللہ میں اللہ اللہ ہے، عبد کوئی اور ہے۔ اسم اللہ میں اللہ اللہ ہے تو اسم کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اسم کا کام کیا ہے، اسم کرتا کیا ہے۔ اسم کا کام ہے پہچانوانا۔ ہمارے ہاں جب لکھنؤ میں کوئی نیا آدمی آتا ہے تو اس نے آپ کا اسم شریف، ایودھیا میں پھنس گیا تو کیا پوچھتا ہے آپ کا شبھ نام۔ اگر گجراتی ماحول میں احمد آباد سورت بڑودہ میں پھنس گیا تمہارا نام سوچے، اور ڈھاکہ میں اٹک گیا تو پوچھیں گے تمہار نام کی۔ ہر ایک نام کے چکر میں اس میں شمار چیز، ایرانیوں کے چکر میں آئے تھے یہ پوچھ رہے تھے، اور کبھی سو کالڈ عرب سے مل گئے، مسئلہ کیا شاید۔ تو نام کا کام پہچانوانا، اسی لیے پہچاننے کے لیے ہم نام پوچھتے۔ تو جو ہاشمی کو پہچانواوے وہ اسم الہاشمی ہے، جو محدث کو پہچانواوے وہ اسم المحدث ہے، جو مجدد کو پہچانواوے وہ اسم المجدد ہے، جو نبی کو پہچانواوے وہ اسم النبی ہے، اور جو اللہ کو پہچانواوے وہ اسم اللہ ہے۔ میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو ذات کو پہچانوانے کے لیے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدد مانگا ہے ہم نے اسم اللہ سے۔ اب اگر اسم اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا جیسا لگا، اور اس پر تم نے اپنا فتویٰ ٹھوکا، تو سوال پیدا ہوگا کہ آپ کی بسم اللہ صحیح ہے؟ اب اس بسم اللہ میں با ہے، اور بے بنتا کیسے؟ بے با تا سا، ان کی باڈی یہ تھی ہے، با تا سا باڈی یہ تھی، لکیر یہ نقطوں سے بدل جاتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لکیر نہیں بدلتی، نقطے بدل جاتے۔ نیچے ایک ہو تو با ہے، اوپر دو ہو تو تا ہے، اگر تین ہو جائے تو سا ہے۔ اور ہماری اردو میں نیچے تین ہو جائے تو پا ہے۔ معاملہ نقطوں کا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ بے کے نیچے کا نقطہ، یا علامہ اقبال کی بولی میں بائے بسم اللہ، اوپر دو ہوتا تو تا ہو جاتا، تین ہوتا تو تا ہو جاتا، نیچے ایک ہے تو بات دو سے نہیں بنا، بات تین سے نہیں بنا، ایک سے بنا۔ وہ ایک کون؟ واہ 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 واہ، مولا علی، مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن،
بستی دلچسپرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں نقطہ تو تحت الماء البسملہ، بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ لوگ بہت فاسٹ ہو گئے ہیں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں۔ اب تو ان کے کھانے کا بھی نام فاسٹ فوڈ ہو گیا۔ اب جلدی جلدی زیادہ زیادہ کیسے بتاؤں؟ ایک صاحب کھڑے ہو کے بولنے لگے، میں وہاں لکھنؤ میں تقریر کر رہا، بولا آپ مولا علی کو نقطہ کہہ رہے ہو، اور نقطہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اور وہ تھوڑا سا سمجھدار تھا، بولا کہ نقطہ تو وہ جز ہے جس کے اجزا نہ ہو، اور تھوڑی انگریزی چھاپ بھی اس کے اوپر تھی، کہا ایسے ہی کو تو آئٹم کہتے ہیں۔ کیا حضرت علی اتنے چھوٹے ہیں کہ انگلی رکھ دو تو دکھائی نہ پڑے؟ میں کہا جب تو نقطے کے بارے میں اتنا جانتا ہے کہ نقطہ اسے کہتے ہیں جسے کاٹا نہیں جا سکتا، جسے باٹا نہیں جا سکتا، تو یہی تو میرا مولا پیغام دے رہا ہے، میں علی ہوں، علی نہ مجھے کاٹا جا سکتا ہے نہ جماعتوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اور سن، تو نقطے کو جانتا وہ جس کے اجزا نہ ہو، اسی کو وہ ہمارے یہاں جزلے تجزا کی بحث میں دارالعلوم میں درس نظامیہ پڑھاتے، وہ میں کہا آپ کو بتاؤں، یوں سمجھ لو جس کے ٹکڑے نہ ہو اسے ایٹم کہتے ہیں۔ You can't divide atom. You can't change atom into power. ایٹم کو پاور میں بدلا جا سکتا ہے لیکن اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اور جس کے ٹکڑے نہ ہو وہ ایٹم ہے، اور جو ایٹم ہے وہی طاقت ہے، اور جہاں ایٹم ہے وہی سپر پاور ہے۔ آج امریکہ اپنے ایٹم پر سپر پاور بنا ہے، انگلینڈ میں ایٹم ہے، انگلینڈ سپر پاور۔ چائنا اور رشیا میں ہے تو وہ سپر پاور۔ ارے قربان ہو جا داتا گنج بخش پہ، آج یہاں بھی بنا ہوا ہے سپر پاور۔ وہ ایٹمی طاقت ہے کہ جہاں ایٹم ہے وہی سپر پاور، اور جسے بانٹا نہ جا سکے وہ ایٹم، اور جسے بانٹا نہ جا سکے وہی نقطہ۔ علی نقطہ، علی طاقت، جہاں علی وہی سپر پاور۔ علی امام حسن میں امام حسن سپر پاور، علی حسین میں حسین سپر پاور، زین العابدین میں علی زین العابدین سپر پاور، جعفر صادق میں علی جعفر صادق سپر پاور، محمد باقر میں علی باقر میں امام باقر سپر پاور، موسیٰ کاظم میں علی موسیٰ کاظم سپر پاور، موسیٰ رضا میں علی موسیٰ رضا سپر پاور، غوث اعظم میں علی غوث اعظم سپر پاور۔ شہزادہ غوث الورا، شہزادہ غوث الورا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، جی جی سبحان اللہ۔ وہ لکھنؤ میں وہ بولا، یہ آپ نے سائنس کے حساب سے وہ سمجھا دیا، لیکن میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ کیا پڑھتا ہے تو؟ میں تو تاریخ اور جغرافیہ پڑھتا ہوں، میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیرے پاس انڈیا کا نقشہ ہے؟ ہاں ہے۔ کشمیر سے کر کنیاکماری؟ ہاں۔ گجرات سے لے کر کے تریپورہ تک ہے، لے آ رکھ ٹیبل پر میپ آف انڈیا۔ میں نے کہا بتا اس میں بمبئی کہاں ہے؟
میپ میں نقشے میں بمبئی کہاں ہے؟ حضور یہ بمبئی ہے. بمبئی کہاں ہے؟ حضور دیکھی نہیں ہے. بمبئی کہاں ہے؟ یہ سمندر کے کنارے. ارے بمبئی کہاں ہے؟ تو حضور دیکھیے یہ نقطہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ منگانی شریف. نقطہ. اور اسی پر دیکھیے MUMBAI ممبئی. یہ نقطہ میں نے بولا یہ نقطہ بمبئی ہے. بولے حضور پوری بمبئی نقطے میں. ساری بمبئی اسی میں. نیریمن پوائنٹ اسی میں. مخدوم علی ماہیمی کا آستانہ اسی میں. محمد علی روڈ اسی میں. شوکت علی روڈ اسی میں. آزاد روڈ اسی میں. 1 کروڑ سے زیادہ آبادی اسی میں. ہزاروں کاریں سرکار اسی میں. اسی نقطے میں. انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسی میں. ڈومیسٹک ایئرپورٹ اسی میں. ساری منسٹری اسی میں. گورنر ہاؤس اسی میں. سینکڑوں زمینوں کی آمد و رفت اسی میں. توجہ. ایک دنیا دار کے بنائے ہوئے نقطے میں. توجہ. ایک دنیا دار کے بنائے ہوئے نقطے میں اگر کروڑوں آبادی آ سکتی ہے تو پروردگار کے بنائے ہوئے نقطے میں ساری کائنات آ جائے تو کیا ہے؟ سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. اور آگے سبحان اللہ. جب سمجھ میں آئے گا کہ علی 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 تو چلو ایک نظر پیدا کہاں ہوئی. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. والدہ ماجدہ طواف میں مصروف تھی. لیبر پلین اسٹارٹڈ. کہاں جائیں بھیڑ میں. چیف ٹرسٹی آف کعبہ جناب ابو طالب کی اہلیہ محترمہ. کس کی ہمت ہے جو روک دیا؟ کعبے کا دروازہ کھولا اندر سے نہیں. مولا علی آئے تو آنکھیں بند ہیں. سرکار آنکھیں بند. ماں نے تو اندھا سمجھا. ایمان پہچان گیا. علی کی آنکھیں بند ہی رہنی چاہیے. ایسی جگہ پیدا ہوئے ہیں جو دیکھنے والی نہیں ہے. یہ علی 360 بت دیکھنے نہیں آیا ہے. اس کعبے کو بتوں سے صاف کرنے کے لیے آیا. آنکھیں بند کر لی. پھر جب بند ہوئی تو کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں. نہ ماں کو دیکھا. جناب ابو طالب کو پتا چلا بیٹا پیدا ہوا ہے. خوشی خوشی گلے میں گود میں لیا, پیار کیا. دیکھا او نبینا کوئی بات نہیں. تو ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کچھ لڑکا ہو کیچھا بھی پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, گھی کا لڈو ٹیڑھا بھرا. ہاں لڑکی ذرا ٹھیک ٹھاک پیدا ہو. لڑکا چل جائے گا چاہے جیسا ہو. گھی کا بیٹا ہے, جمال ہے, حسن ہے, نور ہے. آنکھ نہیں ہے تو کیا ہو. ادھر سے عباس کو پتا چلا وہ دیکھنے گئے. کئی 1 دن 2 دن کئی دن اللہ جانے گزر گیا. دھیرے دھیرے یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چچا ابو طالب کے گھر میں بھائی میرا پیدا ہوا. ہم نبی کریم چل پڑے. چچی
فاطمہ بنت اسد سے کہا جی یار میرا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے گود میں لا دی۔ ادھر مصطفیٰ نے علی کو گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھولی۔ اندازہ لگاؤ، ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ماں باپ کو، ماں باپ کو، ماں باپ کو۔ علی پیدا ہوئے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں رسالت ماں کو۔ ایک بات ابھی اچانک آ گئی ہے تو کر ہی ڈالوں، اگر وہ ذرا بھی آگے کا تھا تو ذرا بھی کمزور ہوگی تو کمرے میں اصلاح کر دیجیے گا۔ جب علی پیدا ہوئے اس وقت میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ جب علی پیدا ہوئے جب نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ نبی۔ خدیجہ کو نہیں معلوم، زید کو نہیں معلوم، ابو طالب کو نہیں معلوم، جگری دوست ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ جو دیکھ رہے ہیں انہیں نہیں معلوم، جو پیدا ہو رہا ہے اسے کیسے معلوم؟ نبی نے اعلان نہ کر کے جس نبوت کو چھپایا تھا مصطفیٰ نے نہیں چھپ سکا نگاہ مرتضیٰ میں۔ اسی لیے وہ بچپن سے نبی ہے، پیدائش سے پہلے نبی ہے، پیدا ہوئے تو نبی ہے۔ انہوں نے بتایا نہیں، کسی نے جانا نہیں، مگر علی آپ سے کیا عرض کروں، بڑا وقت لگ جائے گا، موضوع پہ بھی آنا ہے، اور ان کی حرم محترم خاتون جنت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کریم نے فرمایا یہ کوئی انسانی حور ہے، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ اب انسانی حور، انسان کی بھی کوالٹی اس میں ہے اور حور کی بھی کوالٹی ہے۔ انسان کی کوالٹی یہ میری بیٹی ہے کیونکہ انسان ہے، علی کی بیوی ہے کیونکہ انسان ہے، حسنین کی ماں ہے کیونکہ انسان ہے، اور نہ اسے حیض ہے نہ نفاس ہے، اس لیے حور ہے۔ تو جب باپ علی جیسا ہو، ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا جیسی ہو، تو حسن حسین نہیں پیدا ہوں گے تو کون؟ تھوڑی توجہ میں نوجوانوں کی چاہوں گا۔ مجھے کوئی بات نہیں پڑتا کہ آپ شہر سے ہیں کہ دیہات سے، تو دیہات مجھے زیادہ پسند ہے۔ میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ اپنا ہاتھ اپنے پاس مت رکھ، دے ہاتھ، ہمیں چاہیے تیرا ہاتھ، تو ہم کو دے ہاتھ۔ اور شہر میں تو لے ہاتھ۔ آپ جانتے ہیں ایک اچھی فصل کا تجربہ اس پورے علاقے کو ہے۔ اچھا گندم ہو، اچھی زمین ہو، ایک بیگھے میں 20 من گیہوں گندم پیدا کر لینا کوئی بڑی بات نہیں۔
ہمارے بچے کیوں، ہمارے نمونے کیوں غلط ہو رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے کہ باپ کون ہے، اماں کون؟ کیا ہماری ماں بہنیں فاطمہ زہرا کی طرح ہیں؟ نہیں، تو بچے حسن حسین کی طرح کیسے؟ نوجوانوں پلیز سیلف آڈٹ کرو، اپنا محاسبہ کرو۔ میں ایک نوجوان کا واقعہ بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور اندازہ لگائیے کہ اس نوجوان کی پوزیشن کیا ہے۔ نکل گیا موڈ بنا کر شہر سے باہر ڈھونڈتے پھرتے، کافی دور نکل جانے کے بعد جب بھوک نے ستایا، کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں کھایا، ادھر ادھر نظر دوڑایا، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ حسن اتفاق دریا کے کنارے تیرتا ہوا ایک سیب ملا۔ کیا بات ہے، واقعہ مشہور ہے، کیا بات، لیکن میں اپنی اسٹائل سے بیان کروں گا، میرے بابا دادا کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بھوک کا دباؤ، نہ دیکھا ادھر نہ دیکھا ادھر، اٹھایا اور بسم اللہ۔ پورا سیب جب پیٹ میں گیا، بھوک کی آگ بجھ گئی، ہوش کو ابھرنے کا موقع ملا۔ ارے یہ میں نے کیا کر رہا تھا؟ یہ سیب میرا نہیں تھا، میرا خریدا نہیں تھا، کسی کا دیا ہوا بھی نہیں تھا، بلا اجازت کے مالک میں نے کھا کیسے دیا؟ یہ تو حرام ہوا۔ جب کسی کا پیٹ بھر جاتا ہے آج کل تو حرام کی سوچتا ہے۔ اس نوجوان کا جب پیٹ بھر گیا تو خوف الہی چھایا، وہ شریعت کی سوچنے لگا۔ بھرا پیٹ ہمیشہ طلب میں دکھائی دیتا ہے، یہ عجیب آدمی ہے جو طلب میں دکھائی دیتا ہے۔ خوف خدا حاوی، اب سوچنے لگا معافی مانگوں کس سے؟ اب قیاس شروع کیا، اور وہ یہ سے بھی ہے تو ادھر سے آیا ہوگا، جلدی سے جلدی پیٹ میں گئے ہوئے سیب کو جائز بنانا، اس سے پہلے کہ وہ خون بن جائے اور میرے بدن میں حرام خون کی ایک بوند بھی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ غفلتاً میں نے کھا تو لیا ہے، مگر حقیقتاً اسے حرام رہنے نہیں دوں گا، اسے خون بننے میں بہت ٹائم لگے گا۔ سائنس کے جاننے والوں کو، میڈیکل سائنس کے جاننے والوں کو، ڈائجسٹو سسٹم کے جاننے والوں کو، سفیدس کی سسٹم کو جاننے والوں کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز پیٹ میں ڈالا جائے، کھانا جائے، تو فوراً ایک لیکوڈ نکلتا ہے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے، پیپسین کو پیپٹول میں چینج کرتا ہے، اسے ہاضمہ بنا کر کے ہضم کر کے لگی بناتا ہے، اور پھر اس کو انٹسٹائن میں بھیجتا ہے، پھر انٹسٹائن میں جا کر کے اسے ایبزارب کرتی ہے، سکنگ کرتی ہے، اس میں سے پانی کو کھینچا جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اور جو لیکوڈ فارم میں ہے وہ کڈنی، وہ گردے کی طرف چلا جاتا ہے، گردہ اسے ریفائن کرتا ہے، جو فضلہ ہے، غیر ضروری اجزاء ہے، انہیں یورینل میں بھیج دیتا ہے، باقی کو وہ لیور میں بھیجتا ہے،
لیور فنکشن کر کے اسے خون بناتا ہے اور پھر کیا کر کے وہ خون کی رگوں میں دوڑنے لگتا ہے. یہ سب کرنے میں کوئی 5-6 گھنٹہ لگتا ہے. اور یہ نوجوان کیا چاہتا ہے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی. اس سے پہلے کہ وہ ایک سیب خون بن جائے اور میرے پاک خون میں ایک ناپاک بوند شامل ہو، جان کو خطرے میں ڈال دیا، رسک آف لائف لیا، دریا میں کود پڑا، تیرتے ہوئے اس پار گیا. محنت شاقہ کے بعد جب ادھر پہنچا تو دیکھا کہ باغ کا ایک مالی ہے. مالک ہے کون ہے؟ پاس گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا حضور یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا جی میرا. کہا یہ ایک پیڑ ہے دریا کے کنارے. ہاں. اس کی شاخیں دریا میں لٹکی ہوئی، ہو سکتا ہے اسی میں سے کوئی سیب گرا ہو. کیا ہوا گرا؟ وہ تیرتا ہوا ادھر چلا گیا. تو پھر کیا ہوا؟ چلا گیا. نہیں میں نے اسے کھا لیا. تو میں معافی چاہتا ہوں، وہ کھانا میرا جائز نہیں تھا. میں اپنے رب کو کیا کہوں گا؟ اپنے آقا مولا کو کیسے فیس کروں گا؟ اپنا چہرہ کیسے نبی کریم کو دکھاؤں گا؟ بوڑھے نے تجربے کی آنکھوں سے نوجوان کو دیکھا. اس کچی عمر میں، اس نوجوانی میں اتنا خوف خدا. یہ مرد نہیں، یہ ہے مرد خدا. انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، کہا معاف تو کروں گا. کہا پہلے معاف کر دیجیے، اس سے پہلے کہ خون بنے. کہ میں معاف کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے. کیا بات ہے، کیا بات. میں معاف کر دوں گا، میری ایک شرط ہے. کیا؟ تم کو میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا. یا اللہ، سیب معاف کرانے آئے. کیا بات. اندیکھی لڑکی، انسنی، بغیر سمجھے بوجھے، نہ بزرگوں کا ہاتھ، نہ ماں باپ نے دیکھا، نہ کوئی رپورٹ. میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، میں معاف کر دوں گا. ایک انجان لڑکی سے رشتے کے لیے تیار ہو جائے نوجوان، پھر اس بات پر کہ ایسا کرنے سے میں گناہ سے پاک ہو جاؤں گا، میری غلطی معاف ہو جائے گی. سیب کھانے کی غلطی کو مٹانے کے لیے آپ میں کون ہے جو اس شرط کو قبول کرتا؟ منظور ہے مجھے. تفصیل بھی سن لو. میری بیٹی سے نکاح کرو گے تو بعد میں کچھ مت بولنا. تفصیل یہ ہے کہ میری بیٹی اندھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب وہ سکتے ہیں، نیچرلی سکتے ہیں. اور چلو دیکھے گی نہیں، سنے گی تو دیکھے گی نہیں، اندھی ہے، سنے گی تو بہری بھی ہے. اللہ اکبر. نہ دیکھے گی نہ سنے گی، چلو کچھ بولے گی تو نہیں، گونگی بھی. چلو چلے پھرے گی تو لنگڑی بھی ہے. اللہ کہہ کیوں نہیں کہتے کہ گٹھڑی ہے؟ زندگی میں ایک نوجوان کی پہلی شادی صرف ایک ایسی لڑکی سے جو اندھی ہو، بہری ہو، گونگی ہو، لنگڑی ہو. اس نوجوان کا اس بات پہ تیار ہونا کہ اگر یہی شرط ہے بے گناہ بننے کی تو ایسی عورت سے میں نکاح کرنے کو تیار ہوں، مگر گنہگار بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خوف خدا ہے نوجوان میں، یہ خشیت الہی ہے نوجوان میں، یہ فکر آخرت ہے نوجوان میں، یہ احساس حساب و کتاب ہے نوجوان میں، یہ شریعت کا احترام ہے نوجوان میں، یہ معرفت کا بخار ہے اس نوجوان میں کہ ہم ایسی اندھی، لولی، لنگڑی سے شادی کرنے کو تیار ہیں مگر میرے سیب کو معاف کر دیا جائے. ادھر انہوں نے کہا میں تیار ہوں، ادھر وہ ضعیف بزرگ نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا. نکاح ہو گیا. جب بیوی کے کمرے میں گئے، میں نے تو پتہ ہی تھا
جیسا کہا گیا ہے اندھی ہے بہری ہے، میں سلام کروں گا تو سنے گی نہیں، میں جاؤں گا تو دیکھے گی نہیں، لیکن سنت ہے کمرے میں جاؤ گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ سنتاً انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، ادھر سے جواب ملا وعلیکم السلام۔ جب قریب سے دیکھا ایسی آنکھیں، ایسی چمکتی پیشانی، ایسا حسن و جمال، ایسی صحت مند خاتون، گھبرا گئے کہیں دوسری جگہ تو نہیں آ گئے۔ باہر نکلے، اپنے سسر سے کہا ابا آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، وہاں تو سب ٹھیک تھا، کوئی دوسری میں چلا گیا کیا؟ غلطی سے سیب کھایا تھا تو یہاں تک پہنچا، دوسری غلطی ہو جائے گی کہاں سے پہنچوں؟ شیخ نے کہا نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، تمہارا خوف خدا خشیت الہی مقام و مرتبہ، ایک بندے کا دھڑکتا ہوا دل، ایک پاسدار ایک شریعت کی شخصیت جب میں نے تیرے اندر دیکھی تب میں نے تجھے اپنا داماد بنایا۔ یہ جو میں نے اپنی بیٹی کو اندھی کہا وہ اس لیے نہیں کہ آنکھ نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے جوانی تک اس نے حرام دیکھا ہی نہیں، اور بہری اس لیے کہ اس نے حرام سنا ہی نہیں، اب گونگی اس لیے کہ خلاف شریعت بولی ہی نہیں، اور لنگڑی اس لیے کہ ایک قدم بھی اسلام کے خلاف اٹھایا ہی نہیں۔ تو جب مرد خدا سے ڈرنے والا ایسا ہو اور عورت طہارت و پاکیزگی میں ایسی ہو، تو جب ایسا مرد ایسی عورت اکٹھا ہوتے ہیں تب غوث اعظم کا جنم ہوتا غوث اعظم پیدا ہوئے، وہ ایک مشہور بات ہے، مشہور بات ہی پر میں اپنی کچھ جو آپ پہلے سے جانتے مانتے ہیں اس میں کچھ گوشے ہیں ڈھونڈنے میں، آپ کی توجہ ادھر لے جاؤں گا۔ پیدا ہوئے تو کہا جاتا انہوں رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھا، والدہ محترمہ نے بہت کہا کہ دودھ پی لے، نہیں پی لے، منہ ہٹا لیتے ہیں، منہ ہٹا لیتے ہیں۔ نادانوں سے پوچھو، بغیر کسی شہادت شرعی کو عبد القادر جیلانی کو کیسے معلوم کی روزہ ہے؟ اتنے چھوٹے سے بچے کو، اور پھر وہ روزہ آ گیا، اور جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوتا تھا اماں جان اپنے افطار میں مصروف ہوتی تھی، ویسے ہی شور مچانا شروع، میری بھی تو افطار ہی کرو۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ چاند دیکھنے کے معاملے میں کچھ گڑبڑ ہوئی، کیونکہ اس وقت ہیلال کمیٹی نہیں تھی، نہ کوئی چیئرمین تھا۔ آج تو پاکستان میں یہ سہولت حاصل ہے۔ تو کچھ لوگوں کے دل میں آئے چلو دیکھیں ابو صالح جنگی دوست کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، ابو صالح کا بیٹا جو ہے کیا کر رہا، معلوم ہو صبح سے دودھ نہیں پی رہا۔ دل میں تو آیا ہو نہ ہو چاند ہو گیا، لیکن ثبوت شرعی درکار،
عدالت قانون کے مطابق چلتی ہے، قانون اپنا کام کرتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد شہادت بھی مل گئی تو سارے لوگ روزہ رکھنے لگے۔ اس واقعے کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا کیوں؟ روزہ فرض ہی نہیں تھا ان پہ، جن پہ فرض ہے وہ دکان میں ٹاٹ لگا کے پیچھے کھاتے ہیں، جن پہ فرض ہی نہیں ہے وہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ کے ذہن میں بات میں پہنچا سکنا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے، جب ہم بالغ ہوتے ہیں تب رکھتے ہیں۔ آپ کی بات کیوں؟ غوث اعظم پیدا ہوئے تو شروع ہی سے انہوں نے رکھا، آخر و بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا گیا، کیوں؟ پیدا ہم بھی ہوئے ہیں، پیدا غوث اعظم بھی ہوئے ہیں۔ شہزادے امیر ملت کو نظر کروں گا، پیدا ہم بھی ہوئے ہیں، پیدا غوث اعظم بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم پیدا ہوئے فطرت بشریت پر۔ ہمیں آگے چل کر شریعت کے مطابق ہونا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں فطرت انسانیت پر، ہم انسان پیدا ہوئے ہیں، آگے چل کے شریعت پر عمل کرنا ہے۔ ہم بشر کی صورت میں پیدا ہوئے ہیں، آگے چل کر شریعت کے مطابق ہونا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں فطرت بشریت پر، آگے شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اور غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں فطرت شریعت پر، آگے مشیت کے مطابق چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پیدا ہوئے ہیں فطرت شریعت پر، مشیت کے مطابق انہیں چلنا ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں فطرت پر، شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں تو شریعت کی طرف دیکھتے ہیں، شریعت کہے تو کھائیں گے۔ جب ہم پیتے ہیں تو شریعت کی طرف دیکھتے ہیں، کہے گی تو پیئیں گے۔ ہمیں جب عورت چاہیے تو ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، کیسے لانا ہے، جیسا شریعت کہے گی ہم نکاح کر کے لائیں گے۔ ہم اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے شریعت کی طرف دیکھتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے یہ کھاؤ تو کھاتے ہیں، یہ پیو تو پیتے ہیں، یہ نہ کھاؤ تو نہیں کھاتے، یہ نہ پیو تو نہیں پیتے۔ یہ ہم اور تم جیسے لوگوں کا مقام، یہ ہمارا تمہارا اسٹیٹس ہے، یہ ہماری آپ کی جماعت ہے، یہ ہمارا کلاس ہے کہ ہم شریعت سے پوچھ کر کے کھاتے ہیں، شریعت سے پوچھ کر کے پیتے ہیں۔ مگر غوث اعظم کی زندگی میں ایک ایسا بھی لمحہ آتا ہے جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ عبد القادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک خدا نہ کہے عبد القادر کھانا کھا۔ اب بتائیے کہ جب بچپن میں یہ عالم ہے تو بچپن میں عالم کیا ہے؟ بڑا چرچا تھا غوث اعظم کا لنگر، اتنا بڑا لنگر، یہ جتنے سلاطین ہیں خلیفہ کہلاتے ہیں، خلافت ہے، کسی کی تو خلافت ہے اور کسی کی خالی آفت ہے۔ اور یہ
فقیر درویش بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں لوگوں کو کھلا رہا ہے، بادشاہ کا خزانہ خالی ہو جائے. لنگر پھیلا دین، شریعت کا جھنڈا لہرانے لگا، طریقت کا دریا موجیں مارنے لگا، حقیقت کے موتی لوگوں کے ہاتھ آنے لگے. لنگر لنگر میں اتنا سر ہے تو جنہیں شریعت سے الجھن ہے، طریقت سے بدزن ہے، معرفت سے محروم ہے، لیکن لنگری مت ہے. نہ لنگر ہوگا نہ دربارے بہت زیادہ ہے. اتنا ڈر گئے لنگر سے تو بھی چھوڑ دیا، ہم سے ہی چھوڑوا رہے ہیں. لنگر چل رہا ہے، یہ کہ دماغ میں آیا ہو نہ ہو بہت اندر نال پانی، روزانہ لٹا رہے ہیں تو اندر بہت سونا چاندی ہوگا. شہرت ہو گئی، چوروں کو بھی خبر ہو گئی. اسی بیچ ایک مرید پیچھے پڑ گئے. عجیب عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا. اس زمانے میں کوئی سامنے سے آگے کہتا بھی نہیں تھا کہ میں پیر ہوں، ڈھونڈنا پڑ رہا ہے. ابھی کوئی ڈھونڈنا نہیں پڑتا. سامنے جا کے بولتے ہیں. پہلے پیر ڈھونڈا جاتا تھا، اب ہم لوگ مرید ڈھونڈ رہے ہیں. یہ میں نے اپنے بارے میں کہا، اپنے بارے میں سچ بولنے سے کون روکے گا. تو اس نے بات اللہ پہ ڈال دی. مولا میں گیٹ پر بیٹھ جاتا ہوں، جو بھی پہلا آدمی آئے گا وہی میرا پیر ہو. دھونی رمائے بیٹھ گیا. جو پہلا آدمی آئے گا وہ رب نے بھیجا ہے، جب رب نے بھیجا ہے تو میرا مرشد ہے. 12 بجے رات میں ایک چور آیا، اس نے پیر پکڑ لیا. رب نے تجھے بھیجا ہے تو یہ میرا پیر ہے. وہ گھبرایا، میں چور ہوں کیسے مرید کروں، میرا پیر چھوڑ دے. نہیں چھوڑتا، میرے رب سے وعدہ کیا ہے کہ جو پہلا آدمی آئے گا اس سے مرید ہو جاؤں گا. تو پہلا آدمی ہے. میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، خاک ساری بند کیجیے، مجھے مرید کیجیے. میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یہ سب باتیں بعد میں دیکھیں گے، پہلے مرید کیجیے. وہ دیکھا کہ یہ تو بابا سے ایک ہو گیا ہے، میں چوری کی نیت سے آیا ہوں، یہ کہیں اس کا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے، تو اس نے ایکٹنگ شروع کیا. تو مجھے اپنا پیر مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں. میرا ہر حکم مانے گا؟ ہاں مانوں گا. میرا پیر چھوڑ دے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا واپسی میں، تجھے مرید کر لوں گا. تو یہی بیٹھا ہے. چوری کرنے کے لیے پہنچا غوث اعظم کے گھر میں. نہ جانے کس راستے سے، پیچھے سے، بغل سے اندر کود کے گیا. اندھیرے میں کمروں میں ڈھونڈ رہا ہے مال. اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے. کہیں کٹورا ہے، کہیں چٹائی ہے، کہیں لوٹا. 16 چاندی روپیہ پیسہ گڈی کدھر ہے جو لنگر میں ڈھک ہوتی. وہ اندھیرے میں ڈھونڈ رہا ہے کہ خواجہ خضر حاضر بارگاہ ہوں. یا شیخ عبد القادر جیلانی فلاں مقام پر ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، میرے ابدال کا تقرر کیا جائے. غوث اعظم نے فرمایا میرے گھر کے کونے میں ایک چور ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، ابھی تک کچھ ملا نہیں. پکڑ لو. اگر کہ خضر کسی کو پکڑنے کی ہمت ہے.
وہ ہندوستان پاکستان کی ہتھکڑی نہیں ہے کہ لے دے کے چھوڑا دو. خضر کا ہاتھ ہے, پکڑ لیا تو چھوڑا نہیں سکتا. پکڑ کر لے آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں, پکڑ کے جو سینے سے لگایا اور اسے ہٹایا, دنیا بدل گئی. اور فرمایا جاؤ اسی کو افغان کی پوسٹنگ پہ کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب وہ جانے لگا رک جا, وہ جو گیٹ پر انتظار کر رہا ہے اسے مرید کرتے ہوئے جانا. تو کبھی کبھی سچا مرید بھی پیر کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے مرید جب مرید ہوتا ہے تب پیر کو دیکھتا ہے, اور مرید جب مراد ہو جاتا ہے تو پیر اپنے مرید کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایک کرامت یہ بیان کی جاتی, اسی کی میں نے تفصیل بیان کی, چور کو ولی بنا دیا. کرامت کو جو سمجھ میں نہ آئے یہ وہ ہے جو عقل میں لائے. یہ تو کسی حد تک عقل میں آتی ہے. چور آیا ولی بن گیا. کیا آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہانڈی میں اگر شہد ہو اور ہاتھ ڈالو گے تو کیا ملے گا؟ ہانڈی میں دودھ ہو اور ہاتھ مارو گے تو کیا ملے گا؟ ہانڈی میں اگر مٹھائی ہو اور ہاتھ مارو گے تو جس غوث اعظم کے گھر میں صرف ولایت ہو, ہاتھ مارو گے تو ولایت ملے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ مغانی شریف, جیوے جیوے. اور ایک بات اچھی طرح سے سمجھ جائیے کہ ہر ولی کسی نہ کسی خاص نبی کا پرتو ہے. Every waliullah is a shadow of any particular prophet. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا روحانی سلوک کرتا ہے. اور جو ولی جس نبی کا پرتو ہوگا, جس نبی کا مظہر ہوگا, جس نبی کے قدم پر اس کا سلوک ہوگا, اس ولی نے اس نبی کے معجزات, آیات, کرامت کی صورت میں نظر آئے. کوئی ولی مرتبہ یوسف ہے تو صاحب جمال ہے. کوئی مرتبہ ایوب ہے, مرتبہ یعقوب ہے تو پھر وہی جلوہ اس میں دکھائی دے گا. میں مثال کے طور پر بتاؤں, اگر نجم الدین طبرا رحمت اللہ مرتبہ موسیٰ کلیم اللہ تھے, اسی لیے سرکار نجم الدین طبرا میں جو جاہو جلال تھا وہی جو موسیٰ کلیم اللہ میں تھا. وہی مزاج, وہی عطا, وہی طبیعت, وہی انداز, وہی صفات. وہاں معجزہ ہے, یہاں کرامت ہے. وہاں اصل ہے, یہاں عکس جمیل ہے. اور دوسری بات بتاؤں آپ کو, تاریخ کونین, تاریخ سلطنت, غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سبلانی, ان کو تفصیلی بات نہیں کرنا, صرف یہ بتانا ہے کہ یہ پرتو عیسیٰ مسیح, عیسیٰ روح اللہ کے قدم پر سلوک کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو معجزہ عیسیٰ مسیح نے دکھایا وہی کرامت مخدوم اشرف سے ظاہر ہوئی. مردوں میں جان ڈال دینا اگر ان کا معجزہ ہے تو مورتی میں روح ڈال دینا مخدوم شمنانی کی کرامت.
وہاں شفائے امراض ہے تو یہاں بھی شفائے امراض ہے، وہاں بیماری دور ہوتی ہے یہاں بھی، وہاں سیب جلاتے تھے یہ بھی سیب جل رہے ہیں۔ انہوں نے بھی مسیحائی کی اور شفیع سمنانی بھی مسیحائی کر رہے ہیں۔ اسی لیے مخدوم سلطان سید اکثر جہانگیر سمنانی مذہب عیسیٰ مسیح ہے، تو کوئی ولی پرتو آدم صفی اللہ ہے، کوئی پرتو نوح نجی اللہ ہے، کوئی پرتو داؤد خلیفۃ اللہ ہے، کوئی ولی پرتو ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی پرتو اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کوئی پرتو اور اسی نبی کے قدم پر اسے سلوک پر، مگر میرا غوث غوث اعظم صاحب غوثیت کبریٰ الانسان الکامل قطب الاقطاب القطب الاعلی محی الاسلام والدین سیدنا عبدالقادر جیلانی پرتو محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدم محمدی پر عبدالقادر جیلانی کا روحانی سلوک ہوا ہے، قدم محمدی پر عبدالقادر جیلانی کا روحانی سفر قدم مصطفیٰ پر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کا جواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ منگانی شریف، جیوے جیوے قاسم جنت۔ توجہ چاہوں گا، خالق جنت خدا ہے، خالق جنت خدا ہے، مالک جنت مصطفیٰ ہے، اور قاسم جنت علی مرتضیٰ ہے، خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے۔ جنت غوث اعظم کے باپ دادا کی جاگیر ہے۔ پڑے رہو غوث اعظم کی، دامن پکڑے رہو غوث اعظم کا، رہو انہی کے سائے میں، وہ ملے تو سب ملا، وہ چھوٹے تو سب چھوٹا۔ چاہتے رہو، پیار کرتے رہو، دل سے مانگتے رہو۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ سبحان اللہ۔